इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। पहले तो सदाकत अब्बासी, मैं आपको आज इस चीज़ पे खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ कि आपने एक ही तकरीर में 5 तकरीरें कर दी। आसान नहीं है ये काम। माशाल्लाह बड़े जज्बात में आपने की और मुझे समझ आती हैं जज्बात, क्योंकि आपके इलाके के अंदर ये बड़े ज़बरदस्त काम हो रहे हैं। और ये मैं उस्मान बुज़दार आपको भी इसकी खराज तहसीन पेश करता हूँ, क्योंकि वो उस इलाके में ऐसे पहले कभी काम हुए नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा जिस तरह अभी सदाकत ने बताया कि वो बड़ा सा गवर्नर हाउस जो एक मलकियत ही हो गई थी एक फैमिली की, और उसमें आके वो रह लेते थे और सारा खर्चा उधर ही होता था। 62 करोड़ नहीं सदाकत, 83 करोड़ रुपया खर्च किया था उसकी खूबसूरती के लिए। तो क्योंकि वो फैमिली का घर बना हुआ था तो उन्होंने बाकी तो इतनी ज़्यादा फिक्र नहीं की कि क्या होता है। ये पहली दफ़ा अब आवाम के लिए काम हो रहे हैं, जो आम लोगों की बेहतरी के लिए काम हो रहे हैं। पहली चीज़ मुझे बड़ी खुशी हुई कि देखें इतनी देर से किसी ने ये सोचा कि सारे इलाके में यहाँ, और इतनी आबादी बढ़ चुकी है, कोई अस्पताल नहीं है। एक छोटा सा नथिया गली में मैंने देखा हुआ है एक बेसिक हेल्थ यूनिट टाइप, जिसमें एक है छोटा सा, लेकिन वो एक डॉक्टर वहाँ, और इतनी टूरिस्ट भी आते हैं, और अब इतना ज़्यादा टूरिस्ट आता है और यहाँ इतनी ज़्यादा आबादी है, तो उसके लिए तो वो काफ़ी नहीं था। तो ये बड़ा अच्छा किया कि 370 कनाल के ऊपर, और वो भी इस इलाके में 370 कनाल होना बहुत जगह थी। तो शुक्र है कि किसी ने सोचा कि उसके ऊपर एक जनरल हॉस्पिटल बने जो आवाम की खिदमत करे। तो ये मैं, अगर सदाकत आपकी ये सोच थी, तो मैं आपको इसके ऊपर खराज तहसीन पेश करता हूँ। और अगर पंजाब गवर्नमेंट का भी इसमें किसी ने सोचा तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आवाम की, देखें आवाम की सबसे बड़ी ज़रूरत क्या होती है। एक हुकूमत उनकी सेहत का ध्यान रखे, फिर उनके लिए तालीम दे, क्योंकि तालीम से ही एक इंसान ऊपर आता है। एक आदमी मजदूरी करता है, उसकी तालीम नहीं होती, उसको कितने सारी दिहाड़ी में पैसे मिलते हैं, और उसी को आप टेक्निकल एजुकेशन दे दें, उसको कोई हुनर सिखा दें, तो वो ज़्यादा पैसा कमा सकता है। और जितना जितना आप एक इंसान पे पैसा खर्च करते हैं, उतना ही वैल्यू ऐड कर देते हैं, वो और ज़्यादा अपनी ज़िंदगी ऊपर ले जा सकता है। और आजकल तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। अब तो ऐसे ऐसे कोर्सेज हैं कि बुनियादी तालीम हो बच्चे को मैट्रिक की, तो उसको अब 6 महीने का कोर्स करवा दें तो वो एकदम अपने घर और अपने लिए बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकता है। तो ये जो आज कुसार यूनिवर्सिटी की आपने मेरे से ओपनिंग करवाई है, ये एक ऐसी चीज़ है जो कि अब एक फ्यूचर है। कौम वो अजीम कौम बनती है जो आगे का सोचती है। जब जंग बदर के बाद मक्का के कुफार के कैदी पकड़े गए, तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि एक कैदी को वापस करने से पैसे मिलते थे। उस वक्त मुसलमानों के पास पैसे ही नहीं थे, छोटी सी उम्मा थी। तो उन्होंने तब कहा कि अगर जो भी मक्के का कैदी 10 मुसलमानों को पढ़ा लिखा दे, उसको कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है, वो वापस जा सकता है। तो एक बड़ी सोच, एक अजीम लीडर की सोच थी, आगे का सोच रहा था वो। अपनी एक कौम को अजीम कौम बनाने का सोच रहे थे। तालीम के बगैर कौम आगे नहीं बढ़ती। तो ये जो आज कुसार यूनिवर्सिटी का जो कॉन्सेप्ट है, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये फ्यूचर है। अब जो टूरिज्म है वो पाकिस्तान की फ्यूचर है। मैं वो खुशकिस्मत पाकिस्तानियों में से हूं जिसने सारा पाकिस्तान देखा। तकरीबन सारे इलाकों में मैं जा चुका हूं, कबायली इलाके से सारे पहाड़ी इलाके, सारा सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान के कई इलाकों में मैं नहीं गया, लेकिन वो इतना बड़ा इलाका है। लेकिन बलूचिस्तान भी काफ़ी मैंने देखा हुआ है, दुनिया भी मैंने देखी हुई है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ
کہ جو اللہ نے نعمتیں ہمارے ملک کو بخشی ہیں ہمیں نہیں پتہ، اس لیے ہم ناشکری کر جاتے ہیں. ہمیں پتہ نہیں کہ اللہ نے اس ملک کو کن کن نعمتوں سے نوازا ہے، اور اگر ہمیں اندازہ ہو جائے تو ہم سارا وقت اس کا شکر کرتے رہیں، کیونکہ اس میں کسی چیز کی اس نے کمی نہیں چھوڑی. جو پاکستان کے اندر جس طرح کی مختلف ٹورزم ہے، وہ اگر صرف ہم ٹورزم کے اوپر زور لگا دیں تو ہم ٹورزم سے اتنا پیسہ کما سکتے ہیں کہ جتنی بھی آج ہماری ایکسپورٹس اور ریمیٹنسز ملا کے اس سے زیادہ ٹورزم سے پیسہ کما سکتے ہیں. ہم ٹورزم سے ہی اپنے قرضے واپس کر سکتے ہیں. یہ اتنا زیادہ اللہ نے اس ملک کو ٹورزم میں دیا. لیکن ہم نے کیا ہے، صرف ٹورزم کروا کے آ کے مری میں آ کے بس یہاں رک جاتی تھی ہماری ٹورزم. وہ مری کی اتنی زیادہ آبادی، میں جب یہاں بچپن میں آیا کرتا تھا وہ مری کیا تھا اور آج یہ مری کیا بن گیا، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی اور ٹورزم سپورٹس ڈیولپ ہی نہیں کیا. ہمارے اتنے زیادہ مری اور نتھیا گلی، یہ سارے ادھر سے اگر آپ پختونخوا کی طرف بھی جائیں اور آپ گلگت کی طرف بھی جائیں، یہ جو سارا اس علاقے کے اندر اتنے زیادہ مری اور نتھیا گلی بن سکتے ہیں، لیکن کسی نے سوچا ہی نہیں. کہ جو آتا تھا یہ نتھیا گلی اور گورنر ہاؤس، یا وہ زیادہ سے زیادہ نتھیا گلی گیا اور ادھر کا گورنر ہاؤس. کسی نے تو دیکھا ہی نہیں ہے اس ملک میں کس کس طرح کے ہمارے پاس علاقے تھے. تو اب یہ پاکستان بدلنے والا ہے، یہ سارے علاقے اب ڈیولپ ہوں گے، کیونکہ ہماری جو ٹورزم ہے وہ پچھلے 4-5 سال میں ہر سال دگنی ہو رہی ہے ٹورزم. ابھی باہر سے لوگ نہیں آ رہے، اندر سے ہی پاکستان کی ٹورزم تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ موبائل فون. جو بھی کہیں جاتا ہے وہ موبائل کی تصویر لے لیتا ہے اپنی، وہ جب وہ اپنی فیس بک پہ لگاتا ہے، لوگ دیکھتے ہیں، لوگ سارے ادھر پہنچ جاتے ہیں. تو یہاں تو یہ سارا علاقہ کھلنے لگا ہے، اور ٹورزم ایک فیوچر ہے پاکستان کا. میں پھر سے کہہ رہا ہوں، صرف ہم ٹورزم ڈیولپ کر لیں ہم اپنے بیرونی ملک کے قرضے واپس کر سکتے ہیں. اور اس کے لیے یہ بہت ضروری تھا کہ اب تک ٹورزم کی ہمیں سمجھ ہی نہیں ہے. میں پھر سے مثال دیتا ہوں سوئٹزرلینڈ کی. ہمارا جو ناردرن ایریاز ہیں اس کا آدھا ہے سوئٹزرلینڈ، اور اس سے بہت کم خوبصورتی ہے سوئٹزرلینڈ میں ہمارے ناردرن ایریاز کے مقابلے میں. کیونکہ ہمارے ناردرن ایریاز میں تو آدھے دنیا کے جو 10-12 سب سے اونچے پہاڑ ہیں، آدھے تو ناردرن ایریاز میں ہیں ہمارے. تو سوئٹزرلینڈ صرف اس لیے کہ انہوں نے ٹورزم کو ڈیولپ کیا ہے، ٹورزم کو سائنس بنایا ہے. وہاں اس طرح کی جو ہاسپٹیلٹی، جو ٹورزم کے لیے کورسز ہوتے ہیں، جو آج کوسار یونیورسٹی آپ یہ شروع کر رہے ہیں، اس طرح کے کورسز ہیں وہاں. وہ سمجھتے ہیں ٹورزم کو. تو وہ ٹورزم سے اب ذرا یہ سن لیں، یا وہ $60 ارب کماتے ہیں یا $80 ارب کماتے ہیں. سوچے 60 یا 80 ارب ڈالر وہ علاقہ کماتا ہے جو آدھا ہے ہمارے ناردرن ایریاز کے مقابلے میں، کیونکہ انہوں نے ٹورزم کو ڈیولپ کیا ہے. ہم نے ابھی ڈیولپ ہی نہیں کی ٹورزم. نہ ہمیں اندازہ ہے، نہ یہ ہاسپٹیلٹی میں لوگوں کو پتہ ہے کہ جب ایک ٹورسٹ آتا ہے اس کو کیسے آپ نے رکھنا ہے، ہوٹلز میں کیسے، یہ جو پوری سائنس ہے یہ. تو یہ بڑا اچھا قدم لیا آج پنجاب گورنمنٹ نے اس علاقے کو، جو صرف اب تک جس طرح صداقت عباسی نے بالکل ٹھیک کہا کہ وزیر اور بڑے بڑے لوگ آ کے یہاں مفت ٹھہرتے تھے اور ان کے لیے کروڑ روپیہ خرچ ہوتا تھا ٹیکس پیئر کا. آج اسی کو آپ نے ایک کوسار یونیورسٹی میں کنورٹ کر دیا ہے. اور یہ ادھر سے اب یہ نوجوانوں کو ایسا روزگار ملے گا، بلکہ روزگار ہی نہیں ملے گا، آپ اپنی ٹورزم کے لیے چھوٹے چھوٹے گیسٹ ہاؤسز بنا سکیں گے. اور یہ سارا علاقہ اور یہ جو بڑی مجھے خوشی ہوئی کہ آپ یہ جو کنیکٹ کر رہے ہیں ٹورزم ٹریل کوٹلی ستیان تک، اور وہ نیچے، یہ بھی بڑا اچھا ایک، کیونکہ آپ ادھر سے پریشر اتاریں گے. نہیں تو سارے لوگ بس یہاں پہنچ جاتے ہیں مری میں. مری اور برداشت نہیں کر سکتا اتنا، یہاں اور ٹورسٹ نہیں آ سکتا. یا جتنی زیادہ پبلک آ جاتی ہے وہ تو چلنے کی جگہ نہیں ہوتی یہاں. اس لیے ضرورت یہ ہے کہ اور ہم ٹورزم کے ڈیسٹینیشن سپاٹس کھولیں. جیسے آپ کوٹلی ستیاں ادھر بھی میں نے دیکھے بڑے خوبصورت علاقے ہیں.
ادھر بھی ہم کھول سکتے ہیں. اور ادھر سے جب ہم شمال کی طرف جائیں گے, آپ ادھر دیکھیں گے کہ ادھر بھی سارا ناردرن ایریاز یا سارا یہ جو پختونخوا جو سارا بیچ میں آتا ہے چترال تک, ہر جگہ کے اندر ہم زبردست اس طرح کی جگہ بنا سکتے ہیں تاکہ ہمارا ٹورزم صرف ایک ہی جگہ نہ آئے, سارے علاقے میں جائے. اور اب ہم سڑکیں بھی بنا رہے ہیں, سوات موٹر وے بن گیا, اس سے سارا کھل گیا وہ سوات سے لے کے پورا آگے تک, اور اب وہ تقریباً چترال تک چلا جائیں گا, لوگوں کے لیے آسانیاں ہو جائیں گی, وہ سب علاقہ اب کھل جائے گا. تو جس سے سب سے بڑی چیز کہ مقامی لوگوں کا فائدہ ہوگا. جو لوگوں کو روزگار لینے کے لیے شہروں میں جانا پڑتا ہے, اب ان علاقوں کے اندر ان کے لیے آسانی ہوگی روزگار لینے کے لیے, بلکہ ٹورزم بھی فائدہ ہوگا, اس علاقے کو بھی فائدہ ہوگا, اور سب سے بڑا روزگار لینے کے لیے مقامی لوگوں کو فائدہ ہوگا. اور آخر میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جو آپ نے صداقت بات کی کہ عمران اکنامکس, وہ اکنامکس عمران خان نے اکنامکس نہیں بنائی, وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں بنائی تھی. اور وہ تھی کیا؟ انہوں نے یہ ثابت کیا کہ اگر آپ اپنے کمزور اور غریب طبقے کو اوپر اٹھا دیں تو قوم اوپر اٹھ جاتی ہے. انہوں نے یہ چیز ثابت کی تھی. پہلی دفعہ دنیا میں فلاحی ریاست بنائی گئی تھی, ریاست نے ذمہ داری لی تھی اپنے کمزور اور غریب طبقے کی. اور جب یہ ریاست کرتی ہے, اپنے کمزور اور غریب طبقے کی مدد کرتی ہے, تو اللہ کی برکت آتی ہے اس قوم کے اوپر. پھر اللہ, سب کامیابی تو اللہ کی طرف سے, اور عزت اور انسان کو خوشی تو اللہ کی طرف سے ملتی ہے. تو جو قوم جس میں احساس ہوتا ہے اپنے کمزور طبقے کی, اللہ کی برکت آتی ہے اس قوم پہ. جتنی میں نے دنیا دیکھی ہے, جو دنیا میں سب سے خوشحال ملک میں نے دیکھے ہیں, اسکینڈینیویا ایک علاقہ ہے جو سارا ناروے, سویڈن اور ڈنمارک, جتنے بھی دنیا کے خوشحال علاقے ہیں, ان سارے علاقوں کے اندر ایک چیز سب سے زیادہ نمایاں ہے, وہ اپنے لوگوں کی بنیادی ضروریات پوری کرتے ہیں. انہوں نے سب سے زیادہ زور لگایا اپنے ملک میں غربت کم کرنے کے لیے, اس لیے وہ خوشحال ہیں. تو جو مدینہ کے ریاست کا ماڈل ہے, وہ اگر غیر مسلمان بھی وہ اس کو اپنا لے تو ادھر بھی خوشحالی آ جاتی ہے. صرف یہی نہیں کہ آج اگر دوسرے ملک زیادہ ہمارے سے آگے نکل گئے ہیں جو مسلمان نہیں ہیں, اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ